یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں سائبر کرائم کا پہلا کیس ایک بہت ہی پاپولر کیس میں اصل کلپریٹ کو مجرم کو پکڑا گیا ہے۔ یہ کیس ہے امشا رحمان کی۔ امشا رحمان کی ویڈیوز کسی نے فیک ویڈیوز بنائیں اور پھر لیک کیں۔ وہ بیچاری ایف آئی سائبر کرائم چلی گئی اور اس کے بعد یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، میٹا کو کنٹیکٹ کیا گیا، فیس بک کو کنٹیکٹ کیا گیا، تو انہوں نے انفارمیشن دے دی کہ کہاں سے اپلوڈ ہوئی ہے اور کلپریٹ ابھی جیل میں ہے۔ یہ ایک طرف ہمارے لیے اچھی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میٹا ہمیں اب انفارمیشن دینے لگ گیا ہے، یا یوٹیوب بھی انفارمیشن دینے لگ گیا ہے، کیونکہ سائبر کرائمز ریئلٹی ہیں اور بہت سے لوگ جو خود کا چہرہ نہیں دکھاتے، اپنی چہرے کے پیچھے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں یا کچھ لیک کرتے ہیں۔ اس میں پیکا ایکٹ بھی ہے۔ پیکا ایکٹ جو ہے نا بہت ہی کلیئر کٹ ایکٹ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کی ڈیفیمیشن کرتے ہیں یا کسی کو کچھ برا برا بولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پیچھے گورنمنٹ آج نہیں تو کل ضرور آئے گی۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ انکریجمنٹ بھی ملتی ہے ان تمام لوگوں کو جو سائبر بلینگ کا شکار ہیں، جن کے ساتھ سائبر کرائم کیا جا رہا ہو، تو ہم اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور ہم قانون پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے یہ ہمارے ادارے مزید امپاور ہوں تو سب لوگوں کا ان چیزوں پہ بھروسہ بن جائے۔ جہاں تک بات ہے ہماری سوسائٹی کے کچھ نارمز ہیں ایز اے ٹیچر جن پہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے نام رکھ رہے تھے تو ہم نے کیا سوچ کے رکھے تھے، مجھے وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی بچہ ہو اور اس کے والدین نامعلوم ہوں، یا اس کا والد جو ہے نا سے شادی کے بغیر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناجائز بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک ٹرم باسٹرڈ یوز کیا جاتا ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از وہ بچہ، اس کا قصور تھوڑی ہے، اصل جو کلپریٹ ہیں وہ اس کے والدین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیونکہ والدین اس سوسائٹی میں اس وقت سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں، بچہ نیا ہوتا ہے تو کمزور کے اوپر جو بھی آپ کمزور کو جو بھی ٹائٹل دو، اوبیسلی وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت دیر لگتی ہے کہ کیا ہوا بیک گراؤنڈ میں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم بہت کرتے ہیں۔ اب جن کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں یا جب ثابت ہو جاتا ہے کہ کرائم اس نے کیا ہے، تو میرے خیال میں ہمارے آس پاس جیسے امشا رحمان ہو گئی یا باقی کوئی انفلوئنسر ہو گیا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، تو ان کو ہمیں ایکولی رسپیکٹ دینا چاہیے، ان کے آس پاس کے لوگوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہماری سوسائٹی میں نہ صرف خواتین بلکہ بہت زیادہ اس طرح کے انسٹنسز ہو جاتے ہیں کہ جس کے پاس میڈیا کا پاور ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دے، کوئی انویسٹیگیشن کیے بغیر، اس بندے سے ملے بغیر جو ہے نا آپ کسی کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کچھ جنیرک چیز بتائیں، بٹ کیسے آپ نام لے کے کسی کے بارے میں کچھ برا کہہ سکتے ہیں؟ تو دس از سم تھنگ جو کہ ہمیں میری ذاتی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تمام اسٹوڈنٹس کو انکریج کروں گا کہ آپ بھی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں کسی کے بارے میں آن لائن میں جو آپ اس کے سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ میں ایک مائنڈ شفٹ کی ہمیں ضرورت ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کے کرائمز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو جس کو ہم نے برا بھلا کہنا ہے وہ بیسیکلی وہ بندہ ہے جس نے کرائم کیا ہے، جس نے ویڈیوز فیک بنائیں یا لیک کی ہیں۔ اور جو ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ جو ان کے وکٹمز ہوتے ہیں بغیر کسی گناہ کے، ان کو آپ نے کوئی بھی ان کو رسپیکٹ دینا ہے، ان کو کانفیڈنس دینا ہے، ان کو کہنا ہے کہ بھئی اصل کرمنل تو وہ ہیں، اصل کرمنل تو آپ تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کرے ہماری سوسائٹی کی سوچ بدلے اور ہم مختلف معاملات میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اور یہ سائبر بلینگ میں ہماری گورنمنٹ اگر پاورفل ہو جاتی ہے، یہ ٹیکنالوجی اتنی پاورفل ہو رہی ہے کہ اگر کل کے بعد کوئی بھی بندہ کوئی غلط چیز بناتا ہے تو ہی مسٹ بی پنشڈ۔ تھینک یو۔